ملیحہ فاروقی 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بُکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ! وہ مڑی اور آواز کی طرف دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا، فائزہ! وہ دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئے۔ بھائی کی انگیجمنٹ بہت بہت مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملاؤں۔ پھر تانیہ کے ہاتھ پکڑے وہ اسٹیج پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سنوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بُکے پیش کیا، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئے۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھی، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ ہاں؟ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہوں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی۔ تمہارے کزن کی، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں موجود ہیں۔ فائزہ کے لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں، بالآخر تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بن کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ دے مارا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا۔ ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی اور کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئی، کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ مار دے۔ تانیہ نے اسے گھورا، پھر قسقد نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات بتاؤ۔ پوچھو۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت وجود پر پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شایان آ گیا؟ شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی ہے، فائزہ بے چارگی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی، جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے دیکھ کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میرے ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار ڈالنے والی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا منہ بنا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اسے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ تانیہ۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی۔ واقعی وہ ہمیشہ بہت سادہ سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہے۔ ایمبرائڈری کے شفون سلوار قمیص میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جویلری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی، اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شاہنوں پر لہرا رہے تھے۔ شایان کے قدر ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر محظوظ سی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا کہ یہی کہنا تھا۔ وہ فوراً بولی، نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔
تمہیں کیا منوانا ہے؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہوں، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا ہے، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا، جو ایک تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کی غمگین لہجہ، سحرزدہ الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن۔ تانیہ کو لگا شایان آج وہ ساری باتیں کہہ دے گا جس سے سننے کی خواہش وہ ایک عرصے سے لیے بیٹھی تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے، جو قدرے بھاری جسمات والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے چلا رہی تھی۔ ممی تو بزی ہیں، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کروانے لگی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا، یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی ہے، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہیں کیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری، اور لاسٹ ویک ایک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھاپا تھا، کمال کا تھا۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اینی وے، MBA تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر صرف فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے۔ اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہمان انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یکدم سے یاد آیا، شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائی، مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی باتوں کو انسنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ شایان، بات سنو! وہ بے ساختہ پکاری، مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی، مگر جب وہ باہر آئی، شایان اپنی بائک پر بیٹھ چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوسری طرف فون بند آ رہا تھا۔ آ جاؤ، دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملوانے لگی۔ جی ماما۔ دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ 2 بار کھتیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا کھا لو تانیہ۔ انہوں نے اسے سرزش کی۔ آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ ذک ہو گئی۔ آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا ہے؟
जब से ऑफिस से आई हो फ़ोन से चिपक कर बैठी हो। आखिर किसको फ़ोन कर रही हो? एक दोस्त को, जिस इडियट ने परसों से अपना मोबाइल बंद कर रखा हुआ है। और मैं इससे भी बड़ी इडियट हूँ जो बार बार इसका नंबर ट्राई कर रही हूँ। मोबाइल से नज़रें हटाते बगैर तानिया ने कहा और दोबारा नंबर डायल करने लगी। तो मामा ने आगे बढ़कर मोबाइल इसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रख दिया। फ़ोन बाद में भी हो सकता है, अब चलो, तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ गए? वो गोद में रखा तकिया बेड पर रख कर उठ गई। हाँ, और तुम 5 मिनट में नीचे आओ, वरना मैं तुम्हारे पापा को भेजती हूँ, वो धमकीएम्स अंदाज में कहकर कमरे से चली गई। तो तान्या ने भी फटाफट मुंह हाथ धोए और बाल क्लिप में जकड़कर नीचे डाइनिंग रूम में आ गई और कुर्सी घसीट कर बैठते हुए नूरुल हुदा से कहा, क्या बात है पापा, आज आप 9 बजे ही घर पर नज़र आ रहे हैं? बस बेटा, घड़ी ने धोखा दे दिया, वरना तो मैं 12 बजने के बाद ही घर आया था। शायद अटक गई है। तानिया के शरारती अंदाज में पूछने पर वो संजीदगी से बोलते हुए आखिर में यूं उंगली से कलाई पर बंधी घड़ी को ठोकने लगे जैसे घड़ी वाकई अटक गई हो। टेबल पर अपनी निगरानी में खाना लगाते हुए मरियम फारूकी ने उनकी बात सुनी तो उनके मजाक को समझकर खफकी से बोली, क्यों, 12 बजे से पहले घर आने पर पाबंदी है? मज़े से हंसती तान्या ने एकदम मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी और महफूज अंदाज में नूरुल हुदा की तरफ देखने लगी, जो पहले जैसी संजीदगी से बोले, नहीं, लेकिन पाबंदी तो 12 बजे के बाद आने पर भी नहीं है। तानिया की हंसी छूट गई तो मरियम सुलग कर ज़ोर से बोली, बहादुर, पानी अब तक टेबल पर नहीं पहुंचा। तानिया ने उनके गुस्से को महसूस करके कहा, बस पापा, अब खैरत इसी में है कि चुपचाप खाना खा लें, वरना आपको मम्मी से ज़बरदस्त डांट पड़ सकती है। मशवरा तो बहुत अच्छा है तान्या, पर बात यह है कि तुम्हारी मम्मी को मुझे डांटना पसंद है और मुझे उनसे डांट सुनना। नूरुल हुदा, खाना ठंडा हो रहा है। उनके तनबाई अंदाज में टोकने पर नूरुल हुदा ने बड़ी फर्माबरदारी से सामने रखी प्लेट में सालन डाला और चपातियों के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारे साहबजादे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वहाँ। मरियम ने सामने रखे टीवी की तरफ इशारा किया, जिस पर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। नूरुल हुदा और तानिया ने एक साथ टीवी की तरफ देखा और तानिया ने हैरत से बोला, टीवी में? टीवी में नहीं, स्टेडियम में, दोस्तों के साथ मैच देखने गया है। जवाब देकर वो तानिया की प्लेट में सालन निकालने लगी, जिसकी प्लेट अब तक खाली थी। दादा जान भी साथ गए हैं? तानिया ने पूछा। वो अपने कमरे में हैं, आज फिर डिप्रेशन का दौरा पड़ा है। सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। कितनी बार उनका दरवाज़ा बजा चुकी हूँ, मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। दादा जान के इस तराज अमाल के सभी आदी थे और अब तो कोई कुनूस भी नहीं करता था। मरियम ने बिना किसी तशवीश के इत्तला दी और अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगी। नूरुल हुदा भी किसी तासुर के बग़ैर खाना खाने लगे, लेकिन तानिया ने सामने रखे खाने को हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं दादा जान को एकदम से क्या हो जाता है, क्यों खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर अगले कई दिनों तक इन्हें किसी चीज़ का होश नहीं रहता। पापा, आपको पता है दादा जान ऐसे क्यों करते हैं? अफसुर्दगी से खुद कलामी करते हुए आखिर वो नूरुल हुदा से पूछने लगी। खाना खाते हुए वो एक पल को नूरुल हुदा का हाथ रुका, फिर वो तल्खी से बोले, होंगे उमर राफ्ता के कुछ ज़ख्म जो बेअक्ल कर देते होंगे। इस उम्र में यूं भी आदमी के पास पछतावे के लिए बहुत कुछ होता है। तानिया को उनका अंदाज़ और उनकी बात दोनों ही नागवारा गुजरी।
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سیڑھیاں تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں اوپری منزل کے کوریڈور سے گزرتی تھیں، جبکہ بائیں جانب کی سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی تھیں، جہاں اسٹڈی سے ملحق خوشدار لائبریری تھی۔ بیسمنٹ کی انہی سیڑھیوں کے ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار کی دستکوں کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولے دادا جان، مگر اندر ہنوز خاموشی کا راز تھا۔ میں آپ کو لے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جواب نادر، ٹھیک ہے، آپ کو دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولیں، میں بھی یہیں دروازے کے پاس بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ سچ میں دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سے کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالے اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھولا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ ان کی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو، انہوں نے تانیہ سے بیٹھنے کو کہا تو تانیہ کو محسوس ہوا جیسے ان کی آواز رندی ہوئی ہے۔ ان کے چہرے پر بھی آنسوں کے نشان تھے، آنکھیں جھکا رکھی تھی، پھر بھی تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہیں۔ ہر بار کی قید تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسے ہی ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی تانیہ کو عجیب لگا۔ وہ ریٹائرڈ کورنل تھے اور ان کی باروب شخصیت سے جہاں پسندگی ٹپکتی تھی۔ 70 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رخص تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسائل کے سوائے ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کے رعب، مرادنے اور شخصیت سے یہ اکثر مختلف۔ تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کھڑکھڑاتی بھری آواز تانیہ نے ہمیشہ سرگوشی جیسی دھیمی ہی سنی تھی، جو ملال کی ایک مستقبل کیفیت ان کے سرخ اور سفید چہرے کی ماکین تھی۔ پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت تو وہ بے حد کمزور اور شائستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ دل ہی دل میں الجھتی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ کمرے سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی ٹیپائی تک آئی، اس پر کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئے۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر دراز کو لاک لگا کر اور چابی ہاتھ میں لے لی۔ پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور کمرے میں بنے اٹیچڈ باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اظہر فاروقی باتھ روم کے دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر نور الہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نوالا پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ کرسی کھینچ کر انہیں
بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اپنے پاپا کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نگلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا۔ تانیہ خسخس انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اتراتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھا مما، میں نے کہا تھا۔ تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات ٹال نہیں سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نور الہدیٰ کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانی قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی کبھی نہیں بولے گا، سو وہ دونوں تو خاموش رہے۔ مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا تھا۔ تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہاتھوں سے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیند دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل تکیے پر پٹکا اور دھاپ سے لیٹ گئی۔ پر صبح سب کچھ بھلاتے ہوئے وہ پھر سے شایان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھاتا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے، وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح اسے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھائی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بھی بھڑک گئی۔ بیٹے بٹھائی ASP صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی ہے جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کہ فائزہ بھی جھجک کر بولی، اوفو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر اٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرا باس سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ نوکری سے نکلواؤ گی کیا؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ آفس تمہارے ابا کے ہیں، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شایان کے گھر کا نمبر دے دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ ویسے جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں، کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ کچھ نارمل ہوتے لہجے میں بولی، دیکھو موبائل پر تو فون ریسیو کر نہیں رہا، گھر کا فون تو اٹھائے گا نا۔ ہاں، پر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ شایان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ ہے، مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں ہے۔ ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کروں گی، اب فون رکھ دو، بائے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی۔ تبھی کسی نے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کی توجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو محسوس کیا، لیکن پھر کوئی جواب نہیں آئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا، صاف رنگت اور لمبا مگر دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ اور اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زہر لب مسکرا رہا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرا کر ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر
وہ ٹیبل پر آگے ہوئی، اسی کے انداز میں بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی؟ آزما لیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑے تانیہ کو گھورتا رہا اور پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا، دروازے کی طرف منہ کر زور سے بولا، نمبر 2۔ ابھی اس کی آواز کی بخشش باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اس کی جیسے حلیے والا قدرے سانولا رنگ کا ایک اور ہم شکل کارپیٹ پر لڑک گیا۔ فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپیٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ جھاڑ کر گھٹنوں سے کھڑا ہوا۔ عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ مجھے 2 نمبر نہ کہا کرو؟ عمیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح صرف ایک ہی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی اسٹیچو بننے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا، تو پھر خود ہی مڑ کر دیکھا تو اسے فوراً ہی اسے اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آئی۔ مر گئے، ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ عمر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، بھاگ عزیر! وہ دونوں بھاگ کر تانیہ کی چیئر کے پیچھے جا چھپے۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ مگر باہر نکلو، دونوں دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو دونوں لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ سامنے آئے۔ ان دونوں کو پارکنگ میں نے دیکھا، تبھی سمجھ گیا کہ یہ سیدھے تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتہ ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں۔ ہاں، جبکہ تانیہ کو معلوم تھا ان کا غصہ مصنوعی ہے، پر اپنے بھائیوں کا اترا چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگی، جانے دینا پاپا، بچے ہیں۔ پر بیٹوں کی ردی ہوئی حالت انہیں اتنا محظوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھنچائی کے انداز میں بولے، پہلے پوچھو ان دونوں سے یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے ہیں؟ عزیر جلدی سے بولا، ہم کارنامہ نہیں کرنے آئے تھے، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے دل بے چین سا تھا۔ پھر کالج سے واپسی آ کر ہم نے سوچا آپ ہی سے آفس جا کر مل لیتے ہیں۔ بولنا عمیر! اعلیٰ پائی کی بکواس ایکٹنگ کرتے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گیا۔ بالکل پاپا، یہ 2 نمبر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم نے پھر مجھے 2 نمبر کہا؟ عزیر سب چھوڑے اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو، تو ہوئے نا 2 نمبر؟ ہاں عزیر کی ہاں اس قدر تھی جیسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے؟ نور الہدیٰ انہیں ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف مڑے۔ یہ دونوں 5 منٹ اور اس آفس میں رہے تو بھوچال آ جائے گا، اور تمہیں لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ، تمہارا کام طارق دیکھ لے گا، اوکے؟ تانیہ سر ہلا کر بولی تو عمیر جلدی سے آگے بولا، ہم صرف آپ ہی کو لینے نہیں آئے تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا، خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے ہے آج، اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس بار آپ کو خود ہی لے جائیں۔ چلیں نا پاپا؟ عزیر نے ان کے پاس آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا تھا۔ میں فوراً ڈیلائٹو کے ساتھ میٹنگ میں ہوں، میں
عزیر بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا، میٹنگ کینسل کر دیں۔ انہوں نے بھی بچوں کی طرح عزیر کو پچکا کر سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ کیوں رکھی؟ جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے ہیں۔ اس سے پہلے نور الہدیٰ اسے بہلانے کی کوشش کرتے تانیہ نے کہا، جانے دو عزیر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی امپورٹنٹ ہے۔ نور الہدیٰ نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے تانیہ جانتی ہے، وہ اس فورن ڈیلیگیٹوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کل جا چکا تھا اور اسی بات نے انہیں چونکایا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا اسے ان کے بھرم رکھنے کے لیے نہیں کہا کہ وہ ان پر جتا رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئے، اور ایسا پہلی بار ہی ہوا تھا۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا اور خود وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا بہت شوق تھا۔ ہاں، مگر یہ بات تو تھی، ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے۔ کسی بھی ورک شاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی، مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئی۔ ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ ہو چکا تھا۔ لان میں چیئر کے سامنے رکھے ٹیبل پر غباروں کا ایک گچھا بڑی اعتماد سے بندھا ہوا تھا اور ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں بھی ایسے غبارے ہر جگہ بندھے ہوئے تھے۔ ہر طرف کا جائزہ لیتی سیٹنگ روم میں پہنچی، جہاں رکھا بھری فرنیچر نے جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کونے میں کھسکایا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک خالی بڑی قالین پر لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ ختیجہ بہادر وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کا آواز دینے لگی۔ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ مریم سمجھ گئی۔ اچھا، تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے۔ کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چل پڑی۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دینے والے کہکوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کارنامہ کر چکے تھے، اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے وہاں فوج کی جنگ ہوئی ہو۔ فرش میں پڑے عجیب سے امیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر اسٹول پر رکھے بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنا کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر آگے پیچھے دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے اپنے کچن ٹیبل کے گرد اپنے سپوتوں کو دیکھا۔
جو سامنے ٹیبل پر رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جھڑک کر بولی۔ ساتھ ہی رکھے پلیٹ میں عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک، عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا، جبکہ باقی دونوں کی صورتحال کو دیکھ کر چپ رہے۔ یہ کیک ہے؟ حیران ہوئی۔ کس نے بنایا ہے یہ؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کر اس کو تھپڑ مارا۔ اس وارننگ کے ساتھ اس نے بیان بدل دیا۔ نہیں، عمیر نے۔ میں نے؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولی۔ اور تم؟ وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو گئی ہو، بجائے بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا کے لیے برتھ ڈے کا کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے سے اچک کر کہا، وہ الگ بات ہے، اوون سے کوئلہ برآمد ہوا۔ اور وہ تینوں کھی کر ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں، پر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ ٹھوک کر کے اسٹول سے کھڑا ہوا۔ چلیں جی عمیر صاحب، اب فرش صاف کریں، اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی کہ یاد رکھو گے۔ تانیہ نے دھمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ وہ بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا۔ عمیر نے دستر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چل بہادر، فرش صاف کر، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں مسٹر۔ مریم واپس آئی تو بہادر رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا، جو خود گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے، پر بہادر خود ہی۔ شٹ اپ! انہوں نے تانیہ کو بیچ میں چپ کر دیا، اور پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا، اور پھر تینوں سے پورا کچن صاف کرایا۔ ان کو منہ باندھ کام کرتا دیکھ بہادر دانت نکال کر ہنس رہا تھا، اور وہ تینوں اس کے دانت دیکھ کر آنکھیں، مگر مما کی موجودگی کی وجہ سے تینوں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ وہ جب کیک بیک کر چکی تھی، تینوں کو لے کر ریسٹنگ روم میں آ گئی اور ان کے ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر ان سے سارا فرنیچر واپس جگہ پر رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈر دیے تھے، اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ مما، بازو دکھ رہے ہیں۔ فرنیچر پلٹ کر تینوں قالین پر ڈھیر ہو کر درد سے کرکرا رہے تھے۔ کتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتہ تھا مما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلدی کارنامہ بھول کر کیرم کھیلنے بیٹھ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ مریم کو بھی ملا دیا۔ 9 بج گئے ماما، میں دادا کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ 9 بجے ہی تانیہ اٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو تو آ جانے دو۔ ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ سے لہجے میں بولی، 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-3 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے، کھانا تو کھا سکتے ہیں۔
اس نے بولا۔ آخر ان کی بات مان کر کہاں، پھر اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔